ویلنٹائنس ڈے دوستو ہم آج آپ کو دکھاتے ہیں ویلنٹائنس ڈے کی حقیقت. اصل میں ویلنٹائنس ڈے ہے کیا, یہ آیا کہاں سے؟ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو. ویلنٹائنس ڈے Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. دنیا کے سب سے بڑے فیسٹیولز میں سے ایک. اس ایک ہی دن میں چاکلیٹس، فلاورز اور کارڈز کی وجہ سے پوری دنیا میں بلینز آف ڈالرز کا بزنس ہوتا ہے. لیکن اب اس دن کو منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے, یہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ دن ویلنٹائنس ڈے آخر آیا کہاں سے, اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ سارا پیسہ بلینز آف ڈالرز کس کی جیب میں جاتا ہے. آج سے 2000 سال پہلے پوری دنیا میں صرف ایک ہی سپر پاور تھی, The Great Roman Empire. اور جیسے یہ ایمپائر اپنی طاقت کی پیک تک پہنچی, ایگزیکٹ اسی ٹائم اللہ نے اسی ایمپائر کے اندر اپنا ایک مائٹی پیغمبر بھیجا, عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام باقی سارے پیغمبروں سے بہت ڈیفرنٹ تھے, کیونکہ ایک تو وہ بہت بڑے میریکل سے پیدا ہوئے تھے, اور جیسے ہی وہ بڑے ہوئے اللہ نے انہیں اپنی طرف سے ایک بہت ہی یونیک پاور دی, جس سے وہ کسی بھی بیمار انسان کو صرف ایک ہاتھ کے ٹچ سے بالکل ٹھیک کر دیتے تھے. اور آگے جا کر عیسیٰ علیہ السلام اسی پاور کو یوز کر کے فلسطین کے غریب لوگوں کی مدد کرنے لگے, جس سے وہ بہت ہی چھوٹی ایج میں فلسطین کے سب سے فیمس آدمی بن گئے. جس کے بعد وہ جہاں بھی جاتے تھے ہزاروں لوگوں کا کراؤڈ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس فیم کی کوئی پرواہ نہیں تھی. مطلب جب بھی لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام ان سب کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے جو اس سے پہلے کسی میں کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی. مطلب عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے یہودی سکولرز کو ایکسپوز کرنے لگے. عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں سے لوگ تو ان سے بہت انسپائر ہوتے تھے, لیکن انہی باتوں کی وجہ سے اس زمانے کے یہودی سکولرز عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن بنے. جس کے بعد یہ سارے یہودی علماء بیٹھ کر یہ سوچنے لگے کہ اب کیسے عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی جان چھڑائی جائے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان سب چیزوں سے ڈرنے والے نہیں تھے, بلکہ اتنی مشکل میں بھی انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک فیصلہ کیا کہ اب وہ فلسطین کے چھوٹے موٹے شہروں کے بجائے سیدھا فلسطین کے کیپٹل جروسلم کی طرف بڑھیں گے, اور وہاں جا کر یہودیوں کے اسکالرز کو چیلنج کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام سیدھا جروسلم کی طرف بڑھے, اینڈ آف کورس انہیں دیکھنے کے لیے وہاں ہزاروں لوگ جمع ہوئے, اور اسی طرح ہزاروں لوگوں کے کراؤڈ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام جروسلم میں انٹر ہو کے سیدھا بیت المقدس کی طرف گئے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں انٹر ہوئے, وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کے یہودی اسکالرز نے بیت المقدس کو ایک عبادت کی جگہ کے بجائے آلموسٹ ایک بینک بنا دیا ہے, اور وہاں صرف غریبوں سے چندہ جمع کرنے والے اور کرنسی ایکسچینج کرنے والوں کو بٹھایا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب دیکھا انہیں بہت غصہ آیا, اور فوراً انہوں نے وہاں پڑے سارے ٹیبلز کو گرانے کا حکم دیا, اور بیت المقدس سے سارے بینکرز کو وہاں سے بھگا دیا. جب یہودی اسکالرز نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ہم اسے اور برداشت نہیں کر سکتے. تو اب یہ یہودی سپر پاور رومن ایمپائر کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے. لیکن بالکل آخری ٹائم پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا, جس کے بعد یہودیوں کا خیال تھا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سٹوری ختم ہو جائے گی اور دنیا انہیں بھول جائے گی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے 11 فالوورز نے ان کے ریلیجن کو پوری دنیا میں پھیلانا شروع کیا. مطلب کرسچینٹی اتنی تیزی سے پھیلنے لگی کہ آہستہ آہستہ رومن ایمپائر کے بادشاہ اس نئے ریلیجن سے ڈرنے لگے, اور انہوں نے سوچا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد کرسچینٹی ہمارے پرانے ریلیجن کو ختم کر دے گی. تو اب اس سب کو روکنے کے لیے رومن ایمپائر کے بادشاہوں کے پاس صرف ایک ہی حل تھا کہ سارے کرسچنز کو مارا جائے. جس کے بعد رومن ایمپائر نے اپنی پوری طاقت یوز کر کے کرسچنز پر ظلم کرنا شروع کیا, اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ ظلم اور بھی زیادہ بڑھنے لگا. آخر 200 سال کے بعد رومن ایمپائر کے تخت پر ایک نیا بادشاہ بیٹھا, ایمپرر کلاڈیس. یہ بادشاہ باقی سارے بادشاہوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ تھا, کیونکہ کلاڈیس صرف اپنے باپ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک عام سے سولجر سے